إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. يقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. ويقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الحمد للہ ناظرین کرام، سامعین اعظام اور حاضرین، ہم نے ایک جو سلسلہ دین بھلائی ہے اس کا شعبہ مغالطات میں آج کل ہم کام کر رہے ہیں. تو پہلا مغالطہ ہے قادیانیت کا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ میں مغالطہ. کیوں کر قادیانیت کلمہ گو نہیں؟ مختصر یہ اس پہ ہمارا یہ تیسرا محاضرہ ہے. اختصار یہ ہے کہ اس کلمے کے دو جز ہیں. ایک ہے لا الہ الا اللہ اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کو ایسا ماننا مطلوب ہے جیسے اللہ چاہے. لا مثل لہ، لا مثال لہ، لا نظیر لہ، لا تضربوا للہ الامثال. اللہ کی مثالیں نہ دو. قادیانیت نے اللہ کی ذات کے باب میں شرعی حدود کی پاسداری نہیں کی، اس لیے ان کا لا الہ الا اللہ کہنا وہ مسلم امت کے لا الہ الا اللہ کہنے سے مختلف ہے. وہ اللہ کی مراد پہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی مراد پہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے وہ لا الہ الا اللہ کی تسلیم نہ کرنے والی جماعت ہے، تو وہ اس کی منکر ہوئی. اب اس کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ. اب اس میں حضرت محمد کون ہے؟ نبی خاتم جن کا نام نامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے. مگر مرزا غلام احمد قادیانی نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ اس آیت میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، اور والذین معہ سے مراد وہ اپنے ساتھیوں کو لیتا ہے. تو گویا محمد رسول اللہ والے جز کو بھی انہوں نے اس کے مفہوم کے ساتھ تسلیم نہیں کیا. تو گویا وہ کلمہ گو اس جز کی بھی نہ رہی. تو کلمے کے دونوں جزوں کو ان کے اسلامی مفہوم پر حمل نہ کرتے ہوئے قادیانیت کا زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا محض تلبیس ہے، محض تجل ہے، محض الحاد فی آیات اللہ ہے. یاد رکھیں آپ، اگر کوئی ہندو، کوئی غیر مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ پڑھ لیتا ہے تو پوری امت مسلمہ اسے کلمہ گو نہیں سمجھتی، کیونکہ اس نے اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کیا. صرف زبان سے کہا
کیونکہ اس نے محمد رسول اللہ کی رسالت کو، ختم نبوت کو تسلیم نہیں کیا، زبان سے کہا۔ ایسی ہی قادیانی جب اللہ کے بارے میں مثالیں قائم کر لیتے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا آنا یہ جناب محمد رسول اللہ ہی کی آمد ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس آیت میں مجھے محمد بھی کہا گیا ہے اور رسول بھی، اور والذین معہ اس سے مراد وہ مرزا اپنے ساتھیوں کو لیتا ہے، تو یہ کفر الہاد ہے۔ یہ اس آیت، اس کلمے کے دونوں جزوں کا انکار ہے۔ قادیانیت کا کفر الہاد ہے، انکار نہیں۔ اور یاد رکھیں آپ بھی کہ الہاد انکار سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تلبیس ہوتی ہے، اس میں دجل ہوتا ہے۔ سچ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ معجزہ ہے آپ کا تا قیامت، کہ جو شخص بھی میرے بعد مدعی نبوت ہوگا اس میں کذب بھی ہوگا اور دجل بھی۔ تو یہ دجل کی وجہ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یا تو قادیانی کلمہ طیبہ کے الفاظ کو اس کے مفہوم کے ساتھ مان لے اور وہ امت کا حصہ بن جائے، یا پھر ہم انہیں یہ کہیں گے کہ وہ اپنے لیے نیا کلمہ اختیار کریں جس میں ان کا اللہ اور ان کا محمد جیسے کہ وہ چاہتے ہیں ویسا ہی ہو، کہ جس کی مثالیں بھی دے دیں، جس جیسا مرزا صاحب بھی ہو جائے۔ تو جب قادیانیت یہ کہے کہ مرزا صاحب عین محمد ہیں، عین احمد ہیں، اور مرزا یہ کہے سارا وجود وجود ہو، میرا وجود تو اس کا وجود ہو گیا، اور میں عین محمد ہوں، اور مرزا صاحب یہ کہے کہ میں ان کا بروز ہوں، تو اب اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ کلمہ گو نہیں، چاہے الفاظ کلمے ہی کی ہو، کلمہ ہی کے ہو، مگر مفہوم اور مدلول ان کا اپنا ہے، تو قادیانیت کلمہ گو ہونے سے نکل گئی۔ کس چیز نے نکالا انہیں؟ ان کے اس قول نے کہ قادیانی مرزے کو عین محمد سمجھتے ہیں۔ تو اس عینیت کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اور آج بھی اس کا اعادہ کر دیتے ہیں۔ مرزا کا بیٹا کلمۃ الفصل کے صفحہ 158 پہ یوں لکھتا ہے، غور سے سنیں، اور ہم کو نئے کلمے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں۔ وہ تو خود فرماتا ہے، یعنی مسیح موعود جو قادیانیت کا ہے، سارا وجود ہی وجود ہو، میرا وجود ہی محمد کا وجود ہو گیا۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ یہ کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا، جس نے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کیا اس نے مجھے نہ پہچانا اور نہ ہی مجھے دیکھا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس طرح کا مفہوم محمد رسول اللہ کا رکھنے والا شخص کیا وہ کلمہ گو ہے؟ تو اس عقیدے نے ان کو کلمہ گو ہونے سے نکال دیا۔ اب زبان سے وہ اپنے لیے نیا کلمہ بنا لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پھر وہ یہ کہتا ہے اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا۔ کہاں تھا؟ اب دیکھیں دلیل اس کی سنیں، جیسے کہ اللہ کا فرمان آیت آخرین منہم میں ہے۔ اب حالانکہ آیت آخرین میں یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ کی بعثت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ کا انعام ہے مسلمانوں پہ کہ اللہ نے امیین میں ان میں سے ایک رسول بنایا، اور پھر فرمایا وآخرین منہم، یعنی اولین میں بھی یہی رسول ہے
اور آخرین میں بھی یہی رسول ہے. اللہ تو یہ ارشاد فرما رہا ہے، مگر قادیانیت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول اولین میں تو خود آئیں گے اور آخرین میں ان کا بروز آئے گا. اب دیکھو کہاں، یعنی ایک شرعی امر کو اس طرح غیر معقول طریقے سے بیان کرنے نے ہی قادیانیت کو کلمہ گو ہونے سے نکال دیا. پھر آگے دیکھیں، والذین معہ، مسلمان کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ جو حضور کی معیت میں رہے، حضور کے صحابہ. اور قادیانیت کیا کہتی ہے معہ سے مراد؟ کہ مرزا صاحب کے رفقا. اب آپ دیکھیں کہ کلمے کی ہر چیز کو لفظ وہی رکھے، مفہوم آپ نے ڈال دیے. تو جب لفظ کا مفہوم بدل جائے تو وہ لفظ کا انکار ہوتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کسی کو پانی لاؤ، تو لفظ تو پانی ہی رکھے، مگر وہ آپ کے پینے کے لیے چائے لے آئے تو کہ یہی چائے ہے، یہی پانی ہے، تو اسے کیا کہیں گے کہ اس نے اس کا حکم مانا؟ نہیں مانا. تو کلمہ گو ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہی اللہ جس کا ذکر لا الہ الا اللہ میں ہو رہا ہے، وہی محمد جن کا ذکر محمد رسول اللہ میں ہوگا. اگر اللہ کا بھی نقشہ آپ نے اپنا بنا لیا اور محمد کا نقشہ بھی اپنا بنا لیا تو یہ کلمہ گو نہیں رہے. دیکھیں مرزے کا بیٹا خود صراحت سے لکھ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے. اسی لیے تو ہمیں کلمے کے اندر کسی تبدیلی کی بھی ضرورت نہیں. اب دیکھو کتنا بڑا دجل ہے. وہ کہتا ہے کہ مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے. اندازہ کریں، اس لیے کلمے کی ضرورت نہیں، فرق ہی نہیں ہے کوئی. جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ تشریف لائے، اس لیے ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت ہی نہیں. تو مسلمانوں کو، اہل علم کو اور عوام کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے قادیانی اصطلاح میں بروز کہتے ہیں. بروز کو سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو کہ بروز کا مطلب یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ مرزا قادیانی کی شکل میں خود آئے ہیں. یہ بہت بڑی جسارت ہے. عام لوگ اصل میں بروز کو سمجھتے نہیں، اس لیے اس کی اہمیت سے واقف نہیں کہ قادیانی کلمہ گو نہیں رہے. جب جناب محمد رسول اللہ کی جگہ غلام محمد نے لے لی تو کیسا کلمہ گو ہے، کیسا کلمہ گو ہونا ہے. تو کلمہ طیبہ کے مفہوم کو بدل دینا اور الفاظ کو جو کا تو رکھنا، یہ سب سے بڑی سازش ہے اسلامی کلمہ کے خلاف. اور یہی نظریہ بروز ہے. میں بارہا دفعہ آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ نظریہ بروز کو اچھی طرح سمجھے. دیکھیں پھر اس کا ایک اور حوالہ ہم ذکر کر رہے ہیں. الفضل میں جلد نمبر 3 27 تاریخ 16 ستمبر 1915 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک حضرت مسیح موعود کا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہے. کتنی بڑی جرأت ہے، کتنی بڑی جسارت ہے کہ ہم غافل ہیں. خدا کے دفتر میں حضرت مسیح موعود اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دوئی یا مفارقت نہیں. استغفر اللہ، کوئی دوئی نہیں. یعنی اللہ کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ محمد جو ہے یہی غلام محمد ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. یعنی ان چیزوں کو میں کہتا ہوں ابنائے قادیانیت بھی ہماری باتوں پہ ذرا غور کریں، بنظر ظاہر مطالعہ کریں کہ ہم تو ان کے فائدے کی بات کر رہے ہیں. ہم اپنی امت کے ایمان کے ساتھ ساتھ ان کی امت کے ایمان کو بھی بچا رہے ہیں. ہم تو بالکل خیر خواہ ہیں انسانیت کے. ہماری کسی سے جنگ و جدال نہیں، بلکہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین و نصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے. بلکہ ہم دعوت دیں گے ابنائے قادیانیت کو کہ وہ ہماری ارزداشت پہ بھی غور کریں، ہمارے ان محاضرات میں بھی غور کریں. اب آپ دیکھیں کہ یہ کہہ دینا کہ مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہیں، جو کس لیے دوبارہ آئے ہیں کہ اشاعت اسلام دوبارہ فرمائے. یعنی گویا کہ تکمیل شریعت نہیں ہو سکی تھی اس زمانے میں، بوجہ عدم وجود وسائل نہیں تھے. یہ بھی ایک حوالہ ہم ذکر کر چکے ہیں.
ہم یہ کہتے ہیں، غور سے سنیں، کہ جناب محمد رسول اللہ کے بعد جب ان کی دعوت کو لے کے ابو بکر اٹھے، عمر اٹھے، عثمان و علی اٹھے، اس کے بعد تابعین اٹھے، تبع تابعین اٹھے، اس کے بعد مفسرین، محدثین، ہمارے تک یہ بات پہنچی اور ہمارے بعد تا قیامت امت مسلمہ کے پاس پہنچے گی، تو یہ سارا کا سارا اجر نبی کریم کے سلسلے کے ساتھ جڑ جائے گا۔ یاد رکھیں آپ بھی، یہ رسول اللہ ہی کی بعثت ہے، یہ انہی کی بعثت کا اثر ہے اور انہی کی بعثت کا نتیجہ ہے۔ ہم اور ہمارے بعد تمام آنے والے سب کی محنت رسول اللہ کے کھاتے میں جائے گی۔ لہذا کلمے میں باطل تعویلات یہ امت کے لیے باعث تشویش اگر ہیں تو ان کے لیے بھی ہونی چاہیے باعث تشویش، اور ابنائے قادیانیت کو بھی ہماری گزارش کو سننا چاہیے۔ یہ ایک ناصحانہ بات ہے کہ تم پہلے جز اور دوسرے جز میں تعویل کی وجہ سے کلمہ گو نہیں رہے، چاہے الفاظ سے ورد کرتے رہو، چاہے عبادت گاہوں پہ لکھتے رہو، چاہے لباس پہ لکھتے رہو، کیونکہ تمہارا کفر انکار ہے ہی نہیں، کفر الحاد ہے۔ تو اب ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم اس شعار کا تحفظ کریں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل علم کا بھی یہاں ایک کردار بنتا ہے۔ اہل علم کا کردار کیا بنتا ہے کہ مسلمان علماء کلمہ کے شرعی مفہوم کو عوام الناس کے سامنے خوب بیان کرے، یہ بھی بیان کرے کہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ کا اقرار بغیر اس کے دینی اور شرعی مفہوم کے یہ کلمے پہ ایمان نہیں، ورنہ لفظ کوئی کہہ دے۔ اور اسی طرح محمد رسول کا اقرار اس کے شرعی مدلول کے بغیر ایمان نہیں۔ اور تیسری یہ بھی کہ قادیانیت کے اس مغالطے کو جو آج ہم بیان کر رہے ہیں عام مسلمانوں پہ ظاہر کرے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ قادیانیت کے ابنائے قادیانیت کو بھی اگر ہم توجہ سے اور دعوت کے انداز سے یہ سمجھائے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب وہ ہماری بات سمجھ کے اور اس ناصحانہ بیان پر عمل کر کے وہ امت کا حصہ بن جائیں۔ تو یہ علماء کا اصل فریضہ ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھائیں اور عوام پہ اس کو اجاگر کریں۔ کلمہ طیبہ یہ ہمارا شعار ہے، اس امت کی پہچان ہے۔ اب جو لوگ اس امت سے نہیں ہیں، مختلف ہیں ان سے، پھر انہیں حق بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اسے اپنا شعار بنائیں۔ یہ ہمارا عام پوری انسانیت سے مطالبہ ہے، اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان سے بھی یہ مطالبہ ہے، اور ہم کسی کو اس میں تبدیلی کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب دونوں فریق، غور سے سنیں، امت مسلمہ اس بول کو جب بولتی ہے تو اس کا ایک مفہوم ہے، قادیانیت اسی بول کو بولتی ہے تو اس کا ایک دوسرا مفہوم ہے، تو ایک نص ہو اور اس کے دو مفہوم ہو تو دونوں امتیں جو الگ الگ مفہوم اس نص کا کرتی ہیں وہ ایک امت نہیں ہو سکتے، وہ ایک امت نہیں ہو سکتے۔ نص شرعی کو اس کے مفہوم کے مطابق ماننے والی ایک امت ہے، اور نص شرعی کو اس کے مفہوم سے ہٹانے والی ایک دوسری امت ہے۔ بس یہ ہمارا یعنی خلاصہ کلام ہے۔ تو جو اس کے مضمون میں تبدیلی کرتی ہے اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اسے اپنا شعار بنائے۔ یہ امت مسلمہ کا مستقل شعار ہے، اس امت کا شعار بن نہیں سکتا۔ جو امت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو الفاظ اور مضمون کے ساتھ تسلیم کرتی ہے وہ الگ امت ہے، جو صرف الفاظ لیتی ہے اور مفہوم اپنا ڈالتی ہے وہ ایک الگ امت ہے۔ ایک امت کلمہ گو ہے، دوسری امت کلمے میں تبدیلی کرنے والی ہے، الحاد فی الکلمے کا جرم ارتکاب کرنے والی ہے، اور اسے ہی کفر الحاد کہا جاتا ہے۔ نہ دونوں کا
یہ شعار بن سکتا ہے، نہ دونوں اس عمل کے بعد ایک امت بن سکتے ہیں۔ تو قادیانیت کا حل کیا ہے؟ ہم اسے حل بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ اپنا الگ شعار اختیار کر لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یا وہ اس کلمے کے مفہوم کو جیسی کہ امت کہہ رہی ہے اپنا لے، تو وہ ہمارے بھائی ہے۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ اس سے رجوع کر لے، فَإِخْوَانُنَا فِي الدِّينِ، پھر وہ دین میں ہمارے بھائی ہیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم آج اپنے اس درس کو اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔